ایڈی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیسے سوال دہرائے نا کس سلسلے؟ گزارش یہ ہے کہ جیسے میں عرب جان صاحب نے فرمایا اور انور صاحب تارے پاکستان میں جو ایشو ہے نا یہاں کے سیاستدان کمزور ہے. جی بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے وہ پہلے بات ہو رہی تھی گیلانی صاحب کی کہ ملتان کو انہوں نے دیکھیں آپ چوک ہمارا سے چڑھے اور ناگ شاہ جا کے نکلے جتنے انہوں نے بنایا کام کیا ہے. ملتان کی بڑی صورتحال خراب تھی. جی ٹھیک ہے. اور جہاں سروس آئی تو انہوں نے ٹکا کے کام کیا. جہاں جو کچھ ہونا تھا آپ دیکھیں موٹروں کو لے گئے. ٹھیک ہے. جلال پور کیونکہ ان کا حلقہ تھا اس وقت ان کو جلال پور سے اٹیچ کر دیا ہلکے کی وجہ سے. ایئرپورٹ کو بنا دیا انٹرنیشنل. ہاں بالکل. دوسری یہاں کی جو صورت حال ہے نا کہ جو مقامی لوگ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سست و وجود ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی جیسے انور صاحب نے بات کی کہ ایک چھوٹا سا کام کرو 10 یا 20 محکمہ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے زہر صاحب کر رہے ہیں کہ یہاں صرف سنگل محکمہ ہوتا ہے اس کے ذمہ سارا کام ہوتا ہے وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے بجائے 11 لوگوں سے ڈیل کرنا. اور وہ ڈیل ایسے ہوتا ہے یہ بیٹھے ہیں سامنے وہ انڈر دا ٹیبل ہوگا نہیں کریں گے تو 100 کیڑے نکال دیں گے. لوگوں کو ڈائریکٹ خود بخود کرپشن طرف لے جاتے ہیں. آپ چھوٹے سے اسکول بنا لیں 10 محکمہ لیبر آ گئے ہیں سوشل سیکورٹی آ گئی ہے اولڈ ایج آ گئی ہے انکم ٹیکس آ گیا ہے. مطلب یہ کہتے ہیں کتنے ڈپارٹمنٹ چڑھ گئے ہیں. اب وہ جو نئی صورت حال ہے وہ کمرشل کراؤ. جی بالکل. سکول جو ہے کمرشل کراؤ. پچھلے ہفتے وہ 50 سکول سیل ہوئے ہیں. اچھا جی کہ بلڈنگ جو ہے کمرشل کراؤ. اب بات ہے جو کرایہ کے سکول ہے وہ کیسے کون کراتا ہے اس لاکھ روپے لا کے کمرشل کراتا ہے اپنے بلڈنگ کو. کل اس بلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اسکول والا یا نہیں چل سکتا وہ کیا کرے گا. تو اس میں مین جو ہے نا یہ کردار یہاں کے ایم این ایم پیز کا ہے. جیسے وہ چھوٹے سے مثال آپ کو دیتا ہے جیسے یہ اسکول سیل ہوا نا جی تو اسکول کرتے ہو کہ اقبال چنار صاحب کے پاس گئے وہ کمشنر کو نہیں کہہ سکے. ٹھیک ہے. ڈپٹی اسپیکر ان کا بیٹا ہے وہ اس کو نہیں روک سکا. ٹھیک ہے جی. پھر میرے خیال میں کوئی ٹیم گئی ہے منسٹر کے پاس اس نے روکا کہ پھر روکو پھر سوچتے ہیں. جب یہاں صورت حال یہ ہوگی نمائندوں کا آپ طاقت دیکھیں نا کیا ہے کیا ہوگا. ایک ہی نگری ہے میرا ساول جو زندگی دا علائی کہنی نہ کوئی در ہے نہ کوئی ولی کھا نہ سد سنیہا صدائی کہنی. شفقت بھائی جو ہمارے شعراء ہیں جو لکھنے والے ہیں جیسے انور گریوال صاحب تھے شاعری بھی بڑا ایک اثر رکھتی ہے. فرما رہے تھے شاعری بھی بڑا اثر رکھتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو شاعر ہیں ادیب ہیں لکھنے والے ہیں وہ ہمارے ان کاروباری لوگوں کو جنہیں بزنس کی طرف وہ نہیں آتے اور پیسہ رکھا ہوا ہے پراپرٹی میں لگا رہے ہیں ڈیٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو شاعر حضرات اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے جو دوستوں کی بات سنی ہے تو اس میں مجھے تو تھوڑی مایوسی نظر آئی ہے. دیکھیں ریاست بہاولپور ٹیکسٹائل مل خانپور میں آپ کا وول فیکٹری تھی یہاں پہ عباسیہ ٹیکسٹائل مل تھی. بہت بڑی مل. یعنی ہندوستان میں بر صغیر کے اندر اگر کوئی تیسرا چوتھا بڑا کوئی صنعتی یونٹ تھی تو وہ بہاولپور میں تھا. وہ شکر قسمت کی ریاست جب مرج ہوئی تو کچھ معاہدے ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ تنزلی شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے. اور تازہ ہوا کا جھونکا ہی ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح عزیر بھائی نے یہاں پہ سیٹ اپ لگایا ہے ٹرائی فرائی کا سیٹ اپ لگایا ہے یا ہمارا ایشیا گروپ آف انڈسٹریز جو ہے انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو خطہ ملٹی ہوتا ہے نا جی لنگوسٹک چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو ایک تنوع ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں وہ تنوع نظر نہیں آتا کہ ہمارے یہاں انڈسٹری میں صرف ایک ہی طبقہ جس کو مہاجر کہہ لیں آباد کر کہہ لیں وہی ہیں. جو لوکل لوگ ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. بطور شاعر ادیب یا قلم کار کے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا آنورڈ ملتان سے آگے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے حکومت سے مستفید ہوتے ہیں. یعنی ان کو ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پہ کوئی وظیفہ کوئی چیز کوئی ایوارڈ کوئی کتاب چھاپنے پہ کوئی حوصلہ افزائی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ان کو ملتی ہیں تو پھر وہ لکھتے بھی اس حساب سے. کسی غریب سے وہ ادیب کو کسی نے کہا کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے اس نے کہا 4 روٹیاں. تو جب تک ہمارے اس خطے کا شاعر ادیب اپنی جو پیٹ کی جگہ ہے اس سے باہر نہیں نکلے گا وہ انقلابی سوچ کبھی نہیں لا سکتا. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ
کہ بھوک میں پلنے والے لوگ جو تھے وہ بڑی کمال کی شاعری کرتے تھے. شاکر شجاع آبادی کا حوالہ ایک دیا جاتا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی جتنی بھی شاعری ہے وہ بغیر اس کے نہیں ہے. اگر وہ اس کو نکال دیا جائے تو وہ ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ہے خطے کے مسائل پہ لکھنے کی, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی. تو اصل میں یہ کسی ایک شخص کا یا ایک فرد کا یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ ایک اجتماعی کوشش جو ہے ہونی چاہیے کہ ہماری جو ریاست تھی اس کا ایک شاندار ماضی تھا, یہاں کے خوشحال لوگ تھے, اور اب اگر یہاں پہ بے روزگاری ہے, یہاں پہ جو ہے وہ وسائل کم ہے, لیکن اگر اپرچونیٹی کوئی بنائی جائے تو وہ کامیابی ہو سکتی ہے. تو اب دیکھیں مکئی ہمارے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اسی مکئی کو تھوڑا سا کمرشل یوز اس کا کر لیں تو اس سے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. تو کوشش سارے مل کے ہم کریں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں.